باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب برات ہے، یہ شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا مولا میں اپنے سرتاج کو رمضان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ شعبان کا ایسا مہینہ ہے جس میں حضور سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، سبحان اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے۔ مالک کائنات ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب حضرت سیدنا اللہ۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سامنا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، لیکن عشق میں آپ نے وہ مقام پایا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں مجھ سے پہلے بھی بلال جائے گا۔ سبحان اللہ، ان کی محبت اور عشق کا نقشہ شاعر نے اس انداز سے کھینچا، جب کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ پا گئے، تو مدینہ طیبہ بلال نے چھوڑ دیا اور بلال واپس آ گئے۔ تو بلال نے اس کا حضرت بلال حبشی کی محبت کا شاعر نے نقشہ یوں کھینچا کہ بلال حبشی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت روتے رہتے اور یہ گنگناتے رہتے کہ در اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے، در اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جب ابھی میں امیہ کے پاس غلام تھا، ابھی مجھے خریدا نہیں گیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، بیمار تھا، بڑا لاغر تھا، لاچار تھا۔ میں نے امیہ سے کہا کہ مجھ پہ ترس کھا، بیمار ہوں، کچھ میرا علاج کروا دے، میرا علاج کروا دے، مجھے ڈاکٹر حکیم کے پاس، طبیب کے پاس بھیجا تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن اس ظالم نے ایک بوری دانوں کے حضرت بلال حبشی کے پاس چھوڑ دی اور کہا کہ اسے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس دانوں کو پیس دے ورنہ تجھے سزا دوں گا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ بخار ہے، لاغر جسم ہے میرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چکی کے پاس بیٹھ گیا اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ آگے ابھی نصیب نہیں ہوئی تھی لیکن محبت کر بیٹھے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، روتے روتے آہستہ آہستہ چکی چلا رہا تھا، جیسی چکی چلاتا رہا میں تھوڑی دیر گزری، میرے رونے کی آواز لجپال آ کر کے کانوں تک پہنچ گئی۔ تو کریم آقا باہر سے گزر رہے تھے تو کریم آقا اندر تشریف لے آئے، میری سسکیاں دیکھ کر اندر تشریف لے آئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بلال سن، تجھے بڑا تیز بخار ہے، تو تھوڑی دیر میری مزمل والی چادر کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کر لے، تیرے دانوں کو میں پیس دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں جبریل امین آئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول، رب فرماتا ہے آپ کے غلام جبریل جیسے ہیں، آپ دانے نہ پیسیے بلکہ دانے ہم پیسیں گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل مسئلہ آج دانے کی پیسوں کا نہیں ہے بلکہ آج دل پھیرنے کا ہے، آج یار کی محبت کی بات ہے، آج میرے اپنے یار کی یاری کو لگانا ہے۔
تو ابھی بلال حبشی کو یہ تعارف نہیں تھا کہ محمد یہی ہیں جن سے میں محبت کر بیٹھا ہوں یہی ہے، ابھی تعارف نہیں تھا، بغیر تعارف کے میری کریم آقا کی کریمی کے دیکھیے، میرے کریم آقا نے چکی جیسے ہی چکی پہ ہاتھ رکھا تو چکی خود چلنے لگی، پوری بوری دانوں کی ایک دم پیس گئی۔ تو کریم آقا جانے لگے، کریم آقا نے فرمایا بلال آج تو آرام کر لے، کل پھر دانے رکھنا، دانے جانے محمد جانے۔ تو بلال حبشی فرماتے ہیں کریم آقا کے وصال کے بعد مجھے ہر وہ لمحہ یاد آیا، فرماتے ہیں کہ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اسی نعت کے اندر آگے جو مصرع وہ ایڈ کیا شاعر نے حضرت خواجہ ویسی کرنی کے حوالے سے، تو خواجہ ویسی کرنی وہ تابعی رسول ہیں کریم آقا کا دور پا کر بھی، کریم آقا کا دور پا کر بھی کریم آقا کی بارگاہ میں نہیں گئے، صرف اس وجہ سے کہ ماں بیمار تھی، ماں اس قدر محتاج تھی کہ چارپائی سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی، اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتی تھی، تو حضرت اویسی کرنی رضی اللہ تعالیٰ ساری رات حضور کے عشق میں روتے رہتے، ساری رات روتے روتے گزار دیتے، جہاں تک کہ راوی لکھتے ہیں کہ آپ کا مسلح بھیگ جاتا، اس قدر ساری رات روتے رہتے۔ تو ایک دن ماں کی بارگاہ میں عرض کی ماں مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دے میں کریم آقا کی زیارت کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ دن ٹھہر جا۔ ایک وقت آیا دیکھا کہ ویسے کرنی سسکیے لے کے ساری رات رو رہا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا ایک شرط پہ بھیجوں گی، جا مسجد نبی کے اندر جانا پر حضور کے گھر نہیں جانا۔ ماں کی بات کو مان لیا، تڑپتے روتے ننگے پاؤں اویسی کرنی مسجد نبی میں جاتے ہیں، جیسے ہی پہنچتے ہیں خبر ملتی ہے جن کے لیے تو اتنا تڑپ رہا تھا، جن کے لیے ساری رات روتا رہا ہے، وہ ابھی نکلے ہیں۔ اب کیا کروں، ماں نے حکم دیا ہے مسجد نبی جانا، گھر نہ جانا۔ واپس پلٹ آیا، ماں کی بارگاہ میں روتے ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا، سر رکھ کے کہنے لگی اماں گیا تھا مسجد نبی، حضور کی قدموں کی آہٹ، قدموں کو چومتا رہا جہاں حضور نے قدم رکھے، پر آقا نہیں ملے۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، پھر ماں نے کہا ابھی گھر جانا آپ نے لیکن مسجد نبی نہیں جانا، جا حضور کا دیدار کر کے آ۔ ابھی گھر سے نکلے ہیں، نکلتے بارگاہ رسالت حضور کے در پہ پہنچتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں کہ ابھی نکلے ہیں حضور مسجد نبی چلے گئے ہیں۔ اویسی کرنی پھر روتے واپس پلٹ آتے ہیں، کہتے ہیں اماں اب پھر حضور کی زیارت نہیں ہوئی ہے۔ تو شاعر نے اس اویسی کرنی کے اس نقشے کو کیا کھینچا، اویسی کرنی بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اویسی کرنی بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، مدینہ جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ